اتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے بھارت کے پارلیمنٹ میں جب یہ بل جو ہے نا پیش کیا گیا تھا تو 232 MP، ظاہر بات ہے پورے مسلمان تو نہیں تھے، مسلمان تو آٹے میں نمک کے برابر ہے پارلیمنٹ میں، لیکن یہ ہمارے غیر مسلم بھائی، اس میں عیسائی بھی ہے، سکھ بھی ہے، میں ہمارے سکھ بھائیوں کا بیانات سن رہا ہوں، دل سے دعائیں نکل رہی ہے، دل سے دعائیں نکل رہی ہے، تو اتنی بڑی تعداد پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے، تو ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لڑائی کو ہم اس وقت تک جو ہے نا باقی رکھنا ہے جب تک کہ یہ حکومت یہ بل واپس لینے پر مجبور نہ ہو جائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت ہمارا بھارت اور بھارت واسی صرف مسلمان نہیں بلکہ کل مائنارٹیز اور خود سناتن دھرم کے کئی ہمارے بھائی ایک ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جن کو اقتدار تھمایا جائے گا آج وہ انسانیت کے دشمن بن جائیں گے، اور جو اس وقت وقف امینڈمنٹ ایکٹ کا جو معاملہ چل رہا ہے اور اس کے لیے پورے بھارت میں احتجاج ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، لیکن عوام کے ذہنوں میں ایک بات یہ ہے کہ یہ بل کے آنے سے پہلے مسلمانوں کو اس سے کیا فائدہ ہوا اور یہ آنے کے بعد مسلمانوں کو کیا نقصان ہوگا۔ یہ آپ کا سوال بالکل حق بجانب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آزادی کے بعد سے یہ بل آنے تک بھی عام مسلمانوں کو وقف بورڈ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ یہ وہی لوگ فائدہ حاصل کرے جو بڑے بڑے عہدوں پر تھے، جو سیاستداں تھے، جو برسر اقتدار جماعت رہی۔ اب کئی جماعتیں ہیں ہمارے متحدہ آندھرا پردیش سے لے کر تلنگانہ تک، میں تمام جماعتوں کا نام گنا سکتا ہوں، لیکن سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو وقف املاک کو نہیں لوٹی، اور سیاسی بے روزگاروں کے لیے تو چاندی تھا، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی، اس دنیا کی عدالت سے بڑھ کر ایک عدالت ہے۔ دنیا میں انسان اپنے طاقت پر، اپنی قوت پر اور اپنے رتبے پر اور اپنی دولت کے بل بوتے پر ظلم و زیادتی کر سکتا ہے، کسی کا مال بھی ہتھیا سکتا ہے، حتیٰ کہ وقف املاک اللہ کی امانت ہے، یہ بولتے ہیں اور یہ جانتے ہیں، لیکن اس کو بھی جو ہے نا ہتھیانے سے پسو پیش نہیں کیے۔ تو میرے بھائی، اور یہ بھی بات ایک مصدقہ ہے کہ ایسے اژدہوں کا مقابلہ کوئی کرنے کے لیے نہ آگے بڑھا ہے نہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو لے دے کے یہاں پر بات یہ سامنے آ گئی ہے کہ جو اللہ کی امانت کو، اوقافی املاک کو لوٹے ہیں یا لوٹنے کا ذریعہ بنے ہیں یا دلالی کر کے جو نا اس سے روپیہ کمائے ہیں، یا اپنی جائیداد بنا لیے ہیں، یا اپنے اہل و عیال کے لیے بے دریغ جو نا دولت کو چھوڑ رہے ہیں، تو میرے بھائی یہ کتنے دن جینے والے ہیں؟ یہ کتنے دن جینے والے ہیں؟ یہ دولت تو ان کے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ قارون کا خزانہ اس کے ساتھ نہیں گیا، فرعون کی بادشاہت ان کے ساتھ نہیں گئی، حامان کی سلطنت اس کے ساتھ نہیں گئی۔ کتنے ایسے مثالیں ہیں کہ خود ہمارے حیدرآباد، سلطنت حیدرآباد، دکن، آصفیہ کے کیسے طاقتور حکمران تھے، کیسے دولت مند تھے، آج ان کے ساتھ کیا گیا جو ان کے ساتھ جانے والا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ اپنی آخرت کو بھول کر اپنی دنیا داری میں، اپنے اللہ نے ان کو جو قوت اور طاقت دیا ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے جو اللہ کے مستحق بندوں کا حق لوٹے ہیں، یہ رائے گا جانے والا نہیں ہے۔ یہ میرا ایمان ہے
کہ ان کو دنیا میں بھی اس کی سزا ملیں گی، اور ایک مثل مشہور ہے، اگر کسی کے ماں باپ غلط کام کرتے ہیں تو ان کو بھی سزا ملتی ہے، ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ اور یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے، کئی مکان کئی لوگوں کو جو دیکھے ہیں کہ کیا باپ اور بھرا بیٹا، ہاں یہ بھی جو اللہ کا قانون ہے۔ تو یہ فیصلہ ہم کو اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اس کی لاٹھی کا مار کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا، اور یقیناً یہ جائیداد ان کے نہ اولاد کے کام آئیں گی اچھائی میں، نہ ان کے کام آئیں گی، یہ بات مصدقہ ہے۔ اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ مرکزی حکومت نے وقف امینڈمنٹ بل لا کر جو مسلمانوں سے ان کے اصل حق کو چھیننے کی کوشش کی ہے، ہم کو اس سے باخبر ہونا ہے، اس سے باخبر ہونا ہے۔ یہ جو جائیداد گئی وہ تو آنے سے رہی، اب اگر ان کے دل میں ضمیر ہوتا تو یہ خود جو چھوڑ دیتے، یہ بے ضمیر ہو گئے، حرام کھاتے کھاتے ان کا سینہ جو ان کا دل کالا ہو گیا، ان کا دل کالا ہو گیا، تو وہ دل میں روشنی آنے کا سوال نہیں ہے، بس یہ طاقت کا گھمنڈ ہے اور دولت کا گھمنڈ ہے، اور مسلمانوں پر غریبوں پر ظلم و زیادتی کرنے کا گھمنڈ ہے۔ لیکن اس کی سزا تو ان کو کسی حال ملے گی، لیکن مرکزی سرکار جو وقف یوزر قانون کو لایا ہے اور دیگر قانون جو لائے ہیں، اور وقف بورڈ میں اور کسی بھی ادارے میں ہندوؤں کو شامل کرنے کا جو وہاں پر قانون بنایا گیا ہے، ایسے کئی قانون ہیں۔ اور آپ نے اخبارات میں بھی سنا ہے کہ سپریم کورٹ میں کہا تو کیا مسلم وقف بورڈ میں آپ ہندو کو شامل کریں گے تو کیا ہندو وقف بورڈ میں مسلمانوں کو بھی شامل کریں گے؟ سلام ہے سپریم کورٹ کے جج کے اوپر، سلام ہے ہمارے بھارت کے قانون پر، سلام ہے انصاف پسند ہمارے بھارتیوں کے اوپر کہ انہوں نے حق کی بات کہی، حق کا ساتھ دیا ہے۔ اور آج بھی تمام بھارتی اگر پریشان ہو جاتے ہیں، ہر جگہ سے مجبور ہو جاتے ہیں، ان کو ایک سہارا رہتا ہے کہ ہمارا عدلیہ ہے، ہمارا عدلیہ ہے، ہماری عدالت ہے، ہمارے جج ہیں جو ایماندار ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ اب اس میں بھی کوئی بکاؤ ججاں ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آئے، لیکن سب ویسے نہیں رہتے۔ تو آج یہ قانون ہم پر لاگو کر کے میرے بھائی، آپ کل کی اطلاع دے رہا ہوں میں آپ کو، مہاراشٹر میں ایک درگاہ پر بلڈوزر چلا دیا گیا غیر قانونی، قبرستانوں پر بلڈوزر چل رہا، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارا تلنگانہ میں بھی وہ ہونے والا ہے۔ ہاں تو کیا ہم یہ تماشائی بنے رہیں گے؟ ہزاروں درگاہیں ہمارے مسمار کر دی جائیں گی، ہزار عاشور خانوں کو مسمار کر دیا جائے گا، ہزاروں قبرستانوں کو یہ میڑ دیا جائے گا، تو میرے بھائی ہم کہاں دفن ہوں گے؟ ہم کہاں دفن ہوں گے؟ کیا ہمارے باپ دادا کی املاک کا فیصلہ یہ کریں گے؟ یہ ہماری ملکیت کے فیصلے کے لیے غیر مسلم ہمارے پاس ہمارے بورڈ میں آئیں گے؟ یہ تو کیا بقول سپریم کورٹ کے کیا ان کے بورڈ میں بھی مسلمانوں کو نمائندگی دیں گی؟ ہرگز نہیں دیں گے، ہرگز نہیں دیں گے۔ تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے، جو جائیداد چلے گئی ہے اس کے لیے رونا نہیں ہے، لیکن آنے والے حالات جو مسلمانوں کے لیے بہت ہی ہولناک ہونے والے ہیں، بہت ہی خطرناک ہونے والے ہیں۔ اور اس وقت بھارت کا ہر انصاف پسند شہری آج ہمارے ساتھ ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے ہمارے ساتھ ہے، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے بدھ ہو، چاہے سناتن کی ہو۔ یہ مٹھی بھر دہشت پسند یہ کیا کر سکتے ہیں یہ؟ اور یہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، لیکن عدلیہ پر ہمارا ایقان ہے، ہمارا بھروسہ ہے، اور عدلیہ انصاف کرے گا۔ تو یہ چند گزارشات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہوں کہ بھائی اب یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ فلانے نے اوقافی جائیدادوں کو لوٹا، بالکل لوٹا، لیکن یہ وقت ان باتوں کو لا کر جو دشمن چاہ رہے ہیں ہم میں نفاق پیدا ہو جائے، ہم ٹکڑیوں میں بڑھ جائیں، تاکہ ہم متحد ہو کر ہم ان کا مقابلہ نہ کریں۔
ایسے کئی بندوں کو، زر خریدوں کو، جو بظاہر مسلمان ہیں، ٹوپی بھی پہنے ہوئے ہیں، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے نا یہ منافقین RSS کے ایجنڈے کو جو نا روبہ عمل لاتے ہوئے ہم میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کو اس سے ہوشیار ہونا چاہیے، ہم کو بیدار ہونا چاہیے۔ جہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے اس احتجاج کو کامیاب بنانا ہے، اور جو ہے نا اس وقت تک ہم کو خاموش نہیں بیٹھنا ہے جب تک کہ یہ کالا قانون واپس